ہر بندہ بیٹھ کر اپنے نظریات کا اظہار کر رہا ہے. خدا را موبائل سے قرآن و سنت کی بات لینے کے لیے علماء حق کا انتخاب کرو. اگر موبائل سے ہی آپ نے قرآن و سنت کی بات لینی ہے علماء حق کا انتخاب کرو. اگر موبائل سے ہر غیر غامدی جیسے کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور ہر بندہ آج موبائل پر بیٹھ کر فتنے پھیلا رہا ہے, ہر بندہ. اور ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ایک بات ہے کسی کی بات ماننا, ایک ہوتی ہے اپنی مرضی کرنا. کسی کی بات ماننا ایک ہوتی ہے اپنی مرضی کرنا. ایک اپنی مرضی جب آدمی کرے گا تو روزانہ نئی باتیں سامنے آئیں گی. مثلا قرآن مجید میں نے اٹھایا, قرآن مجید اٹھا کر میں نے اپنی مرضی کی تفسیر کر دی, میں نے اپنی بات نقل کر دی. اب دوسرا آدمی اٹھے گا, وہ قرآن اٹھائے گا, اس یاد کو پڑھ کر اپنی مرضی کی بات کرے گا. ہر بندے کے ساتھ خواہشات ہیں کہ نہیں, ہر بندے کے جذبات ہیں کہ نہیں, ہر بندے کے پاس اپنا نعرے کا ہے کہ نہیں. ہر بندہ اگر اس طرح بیٹھ جائے, ہر بندہ قرآن اٹھا کر اپنی بات شروع کر دے تو دین باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا. اگر قرآن سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن صحابہ کی زبان میں اتارا گیا ہے. صحابہ جیسے قرآن پڑھتے تھے اللہ نے انہی کی زبان میں قرآن اتارا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر بھی قرآن سیکھنے کے لیے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ عمر بھی قرآن سیکھنے کے لیے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. عثمان بھی قرآن سیکھنے کے لیے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا بھی قرآن سیکھنے کے لیے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین قرآن سیکھنے کے لیے اماں فاطمہ کی گود میں پڑے ہیں. تو قرآن تو انہیں کی زبان میں اترا ہے نا, ان کو کیا ضرورت تھی ان سے سیکھنے کی. اس لیے قرآن و سنت کی بات سمجھنے کے لیے اپنی رائے اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے. دوسرے لفظوں میں اگر میں بات کہوں تو بات چلتی ہے تقلید اور غیر تقلید کی. ایک اس طرح کی بات ہے, کسی کی تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں تھوڑی علمی بات کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے مسئلہ قرآن مجید کے اندر جس کو قرآن و سنت نے واضح بیان کر دیا, جس کو مسئلہ منصوصہ واضح کہتے ہیں. بالکل ایک واضح مسئلہ ہے قرآن مجید کے اندر. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. بالکل واضح مسئلہ ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا اگر منہ پہ کی جائے وہ ناراض ہو جائے, اسے غیبت کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو. اب یہ تو واضح بات ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. بالکل واضح بات ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے روزے رکھو, روزے کا حکم ہے, روزے رکھو. بالکل واضح بات ہے. قرآن کہتا ہے زکات دو, واضح بات ہے زکات دینی. جو مسئلے قرآن و سنت میں واضح ہیں اور ہمیں ترجمے سے سمجھ آتی ہے بالکل کسی سے نہ پوچھو. لیکن بعض مسائل قرآن حکیم کے اندر ایسے ہیں, بعض مسائل کہ وہ ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پر نہیں ملیں گے. ہمیں کسی نہ کسی کی رہنمائی لینی پڑے گی, کسی نہ کسی کی رہنمائی لینی پڑے گی. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ہمیں قرآن بغیر کسی کے سکھائے سمجھ نہیں آتا تو اس بات پہ میں جھوٹا نہیں ہوں. میں دلیل سے بات کرتا ہوں, میری دلیل سمجھیے. میں ایک طالب علم کو کہوں, ہاں میں بیٹا آپ جو ہے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں پڑھتے. میں کہوں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ چھوٹا بچہ وہ کہے گا استاد جی مجھے تو سورۃ فاتحہ آتی نہیں ہے. چھوٹا بچہ میں بات سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. وہ بچہ کہے گا مجھے تو استاد جی سورۃ فاتحہ آتی نہیں, اس لیے میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں آجا بیٹا میں تجھے سورۃ فاتحہ پڑھاتا ہوں. اب میں اسے کہوں ہاں بیٹھ, وہ میرے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا یہاں سے شروع کر, الف زبر لام ال ہا زبر میم ہم الحم دال پیش توڑ. میں اسے بیٹھ سے پڑھانا شروع کرتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں استاد جی الف زبر لام ال نہیں پڑھوں گا, میں پڑھوں گا الف زیر لام ال, الف زیر لام ال ہا زبر میم ہم الحم. میں کہوں گا نہیں بیٹا یہ غلط ہے. وہ چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے استاد جی آپ نے جو الف زبر لام ال پڑھا ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے جو الف زبر لام ال پڑھا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اب آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے. اچھا آپ میں سے کوئی بتا دیں کہ الف زبر لام ال کیوں پڑھتے ہیں, الف زیر لام ال کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کے پہلا لفظ الحمد الف زبر لام ال الف زیر لام ال, اس کی زیر و زبر سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کوئی استاد چاہیے. اور جب ہم کوئی استاد لیں گے معتبر استاد ہوگا. اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. کسی کی بات بلا دلیل کے اس پر اعتماد کر کے ماننا, کسی کی بات بلا دلیل کے اس پر اعتماد کر کے ماننا. ایک استاد پر بندہ اعتماد کرتا ہے, استاد جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ال کہہ رہے ہیں. وہ بچہ مجھے کہتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ ال کیوں ہے.
میں اسے بتاؤں گا کہ یہ نہ ہم کا کہتا ہے اور نہ ہم لکھنے والے امام ہے. اس امام ابو الاسد دولی یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. اس نے یہ بتایا ہے کہ یہاں ال پڑھا جائے گا. یہ بہت بڑا امام گزرا ہے دوسری تیسری صدی کے اندر. اس نے یہ نہ وضع کی اور حجاج بن یوسف جو ظالم الامت ہے اس نے پھر اعراب لگوا دیے باقاعدہ طور پر. الف زبر آ بات با یہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگوا. اب وہ بچہ ہے, وہ بچہ مجھے کہے گا استاد جی وہ تو بڑا ظالم تھا, آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ وہ ظالم تھا حجاج بن یوسف, آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اس کی بات مانتا ہوں. تو جو کوفے کا بہت بڑا امام ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی, بڑی علمی بات ہے, بات نہیں سمجھ آ رہی. اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں سیکھنے کے لیے ہمیں اپنا دماغ نہیں, اگر ہم اپنے دماغ سے چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں علماء کی سرپرستی چاہیے. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بیمار ہو جائے وہ اپنا نسخہ خود لکھتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں بھائی, میں خود اپنا نسخہ لکھوں گا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر نواز صاحب, یہ ہمارے علاقے کے بھائی حضرات ڈاکٹر ہیں, ہم سب ان سے مشورے لے کے جاتے ہیں. اب یہ خود بیمار ہے, یہ ملتان جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے. پچھلے دن بھی میں گیا, وہ کہہ رہا ہے دوسرے تیسرا مہینے میں ملتان جاتا ہوں اور وہاں دوائی لاتا ہوں. اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں دوائی لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں ڈاکٹر. اور ہم اگر بیمار ہو جائے, بخار ہو جائے, ہمیں بیٹھ ڈال کر بدن پیرا ڈال دیں, لیکن اس سے بخار نہیں اترتا, پھر اس سے اوپر دوائی لینے کے لیے کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. تو ہم دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے محتاج ہیں, لیکن قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ہم اپنے عقل پر کیسے اعتماد کریں؟ جو اللہ کی زبان ہے, اللہ کی کلام ہے. ایک باہر جٹ آدمی ہے, اسے پتا ہے کہ ابھی میں نے قطع آ رہی ہے, میں نے چاروں کاشت کرنا ہے, لیکن اس موسم میں اور کیا کیا کاشت کرنا ہے وہ آس پاس والے سے پوچھے گا. یار 10 دن چارہ لیٹ ہو گیا, میں کیا کروں؟ پوچھے گا نا. ایک دوسرے باہر کے پاس جائے گا, اپنے رشتے دار سے رہ لے گا. تو ایک عام چیز میں ہم دوسرے سے رہ لیتے ہیں, لیکن قرآن سنت کو ہمیں لاوارث بناتے ہیں. قرآن سنت میں ہم اپنی رائے کا دخل دیتے ہیں. ایک بایولوجی کا استاد, بیولوجی کا استاد ہے, اسے ایک مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا, وہ اپنے باہر سے مشورہ کرے گا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا, مجھے برائے مہربانی سمجھا دیجیے. لیکن قرآن سنت اتنا لاوارث ہو گیا. آپ ایک حدیث پاک سے مثال دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہو جاؤ. اونٹ کی قربانی میں کتنے آدمی؟ 10 آدمی. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 آدمی اور گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمی. اب ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 آدمی شریک ہو جاؤ, اب دوسرے میں آتا ہے کہ 7 آدمی شریک ہو جاؤ. اب ہم کس حدیث کو لیں, کس کو چھوڑیں؟ مجھے مسئلہ سمجھاؤ. ہم کس حدیث کو لیں, کس کو چھوڑیں؟ اب اس مسئلے پر اگر ہم اپنی عقل استعمال کریں گے تو بعض 10 کو لیں گے, بعض 7 کو لیں گے, شریعت باقی رہے گی؟ شریعت کا اتفاق رہے گا؟ جب ہم شریعت میں اپنی مرضی شروع کر دیں گے, قرآن و سنت کے ایسے مسائل جو بالکل واضح نہیں ہے ان میں اپنی مرضی شروع کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اہل حق کا ساتھ دینا ہوگا, اہل حق کے دامن کو پکڑنا ہوگا, کسی نہ کسی کو اپنانا ہوگا. اس کے بعد ہاں جس کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے, جو خود مجتہد ہے, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ سارے امام ہیں, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دیا ہے کہ وہ خود مسائل بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو بتلا رہے ہیں. جس کے اندر صلاحیت نہیں, برائے مہربانی خود دین کے مسئلے میں رائے نہ دیا کرو. برائے مہربانی دین کے مسئلے کو خود جو ہے نا لوگوں کے اندر پھیلایا کرو. خود لوگوں کو یہ بات بتایا کرو کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں. قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور ایک نبی کے ساتھ رہنا ہوگا. یہ جو قرآن ہمارے سینے میں آیا نا, یہ سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے, سینہ در سینہ. یہ جو کتاب کی شکل میں ہے, کتاب کی شکل میں, یہ قرآن حکیم کی کتاب کی شکل میں ہماری جو ہے نا ہمارے پاس محفوظ ہے, حفاظت کے لیے لکھا گیا ہے. ورنہ قرآن تو اصل سینہ در سینہ آیا. اللہ تعالیٰ سے جبریل امین کے سینے میں منتقل ہوا, جبریل امین کے سینے سے میرے آقا کے سینے میں منتقل ہوا. میرے آقا سے رہنے والے کئی ہزار صحابہ کرام ہیں, ان کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا. میں نے اپنی سند الحمدللہ لکھی ہوئی ہے. سند جو جیسے ہم نے قرآن پڑھا, کس کس سے پڑھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میں نے اپنی سند محفوظ کی ہے. یہ سینہ در سینہ چلا ہے. یہ جو ہے نا صرف عقل کی بات نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا قرآن و سنت میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. خدا نہ قرآن و سنت میں اپنی رائے نہ دو. اور دوسری بات کہ موبائلوں سے دین نہ سیکھو, موبائل سیکھو قرآن و سنت سے, اور قرآن و سنت سیکھو معتبر مستند علماء سے. اپنی رائے اگر دو گے تو گمراہ ہو گے, اور فتنے دن بدن
حروف پکڑتے جا رہے ہیں. اللہ ہر فتن سے ہماری حفاظت فرمائے, قرآن و سنت پر یقین نصیب فرمائے, اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.